رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ثم قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا سماء ولا أرض ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تھوڑی تیز کر۔ وہ دل شاد ہے، وہ دل شاد ہے آقا جس میں تیری یاد ہے، وہ گھر آباد ہے جس میں محفل میلاد ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سخا بن کر عطا بن کر وفا بن کر کرم بن کر سخا بن کر خدا کا نور نظر آیا محمد مصطفیٰ بن کر۔ ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیک یا محمد یا رسول اللہ۔ گرامی قدر صاحب صدر میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی مقدس مبارک
لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کو اس آیت کریمہ جمیلہ کا صحیح ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب لولاک سرور سینہ تاجدار مدینہ شاہ عرب و عجم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ جیسے گناہگار کو حق کو سننے کے بعد حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے، پھر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کا جمعۃ المبارک تمام جمعوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ آج کے جمعے کی نسبت حضور کے میلاد سے ہے، کیونکہ امام الانبیاء سید الانبیاء کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آج بھی 12 ربیع الاول ہے۔ ویسے تو اہل سنت کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لولا کا، اگر محبوب تو نہ ہوتا، لما خلقت الافلاک والارض، نہ میں زمین پیدا کرتا نہ میں آسمان بناتا، وفی روایت اظہرت ربوبیت، میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا۔ یعنی جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، آج کے دن کے تقدس کے اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضور علیہ السلام جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو حضور آئے دنیا کے اندر اجالا ہوا، میرے آقا آئے تو دنیا کے اندر روشنی پھیلی۔ اس لیے اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع کا معنی فصل، اول کا معنی پہلی، یعنی پہلی فصل جو شروع ہوتی ہے وہ ربیع الاول سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی اپنا حاکم فرما کے بنا کر بھیجا، اور آسمانوں کے اوپر بھی اپنا حاکم بنا کے رکھا۔ تو سرکار کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر جو ہیں وہ آسمانوں کے اوپر ہیں، اور 2 وزیر جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے وزیر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو، آسمانی وزیر حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اور زمین کے اوپر میرے وزیر حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو پتہ چلا سرکار کی آسمانوں پر بھی حکومت ہے، زمین کے اوپر بھی حکومت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، دیکھیے جب کوئی حاکم اپنے ملک کا دورہ کرتا ہے، اس کی خبر اخبار میں چھپتی ہے، اشتہار بنتے ہیں، چند دن کے بعد وہ کوڑے دان میں پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، رب کائنات نے قرآن کے سپاروں کے اندر آمد کا اعلان کیا، اور وہ قرآن جس کو کلام الہی کہتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر میرے نبی کا ذکر بھی اس کتاب میں ہوا جو کتابوں کے اندر بے مثال ہے، کیونکہ میرے نبی نبیوں میں بے مثال تھے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ نے فرمایا حضور کی آمد کے متعلق، خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم، تحقیق ہے تمہارے آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو۔ تو پتہ چلا کہ سرکار ساری کائنات سے پہلے موجود ہے۔ حدیث پاک کی دلیل کے طور پر پیش کر دوں، جاءکم کون ہے تمہارے پاس؟ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس کی آمد تھی وہ پیارا نبی تشریف لے آیا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں،
میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کم عمروں کا، آپ کی عمر پاک کیا ہے؟ پوچھنے والا سید الملائکہ جبریل امی ہے۔ میرے آقا جانتے تھے جبریل کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جبریل تو آدم کے پاس بھی آیا، شیش کے پاس بھی آیا، نوح علیہ السلام کے پاس بھی آیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس حضرت جبریل امین آئے، اور جبریل یہ سوچتا تھا کہ میری عمر سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے عطا فرمائے۔ حضور خود فرماتے ہیں علمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں میری آمد سے پہلے ہو چکا تھا، جو ہو رہا تھا اور جو ہونے والا تھا، اللہ نے مجھے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ تو پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے غلاموں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں تم سن بھی نہیں سکتے، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میرے آقا دنیا میں رہ کر جنت کو بھی دیکھتے ہیں، جنت میں رہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آئے جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے، آپ نے فرمایا صحابہ میں حضرت جعفر کی روح کو جنت کے اندر سبز پرندے میں ان کی روح کو سیر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضور دنیا میں بیٹھ کر جنتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، جنت والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور میرے آقا کی بشارت کا یہ عالم بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ یعنی حضور جیسے فرماتے ہیں میں آگے دیکھتا ہوں، میری اور آپ کی آنکھیں آگے دیکھتی ہیں، کمر کے پیچھے پتہ نہیں آئے، لیکن حضور فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ویسے دیکھتا ہوں۔ اور سرکار علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے اپنے خزانوں میں سے مجھے علم کے خزانے عطا فرمایا۔ قرآن نے دلیل پیش کیا ہے، رب کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب آپ کو ہم نے خیر کثیر کا مالک بنایا، علم دیا ہے تو خیر کثیر، اختیار دیا ہے تو خیر کثیر، بصارت کی طاقت دی ہے تو خیر کثیر عطا کیا۔ تو میرے پیارے بھائی، حضرت جبریل امین نے جب سوال کیا، میرے آقا کو پتہ تھا کہ جبریل کا مقصد کیا ہے، حضور نے فرمایا جبریل بتا تو صحیح تیری عمر کیا ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے اوپر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال غروب ہوتا تھا، 72,000 مرتبہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو بندہ ایک بار حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اس کا سایہ کتنی ہوتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عربی گھوڑا 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ کی اتنی فضائل ہے۔ تو جب کوئی بات اچھی لگے زبان سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت جبریل امین سے جب حضور نے پوچھا، جبریل کہتے ہیں 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا آج ستارہ نظر آئے پہچان لے گا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جس کو اتنی مرتبہ دیکھا ہے ضرور پہچان لوں گا۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا نے اپنی مدثر کی چادر ہٹائی، پیشانی سے جو نور چمکا، حضرت جبریل امین کو کہنا پڑا عزت ربی انا ذالک الکوکب، یا رسول اللہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے یہ تو وہ ستارہ ہے جس کو 12 مرتبہ دیکھا۔
اللہ اکبر۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ ستارہ ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کو میں نے بارہا مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل اگر میری عمر پوچھنی آئے تو میں مصطفیٰ بتاتا ہوں، اول ما خلق اللہ نوری، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، اور میرے نور سے اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، اللہ نے لوح بنائی ہے، قلم بنائی ہے، عرش بنایا ہے، فرش بنایا ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو میں محمد کے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ 70 سال ظاہر ہونا، 70 سال غائب ہونا، اس کا راز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل میں اپنے رب کی عبادت کرتا تھا، 70 سال قیام کرتا تھا، 70 سال رکوع کرتا تھا، پھر 70 سال رکوع کے بعد قیام کرتا تھا، پھر 70 سال کا سجدہ کرتا تھا، پھر 2 سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ تھا وہ 70 سال کرتا تھا، پھر دوسرا سجدہ 70 سال کرتا تھا۔ ایسے میں اپنے رب کی عبادت کرتا تھا، جب قیام میں ہوتا تجھے نظر آتا، جب رکوع میں چلا جاتا تجھے نظر نہ آتا، پھر جب رکوع سے اٹھتا پھر تجھے نظر آتا، پھر جب سجدے میں چلا جاتا پھر تجھے نظر نہیں آتا، پھر جب سجدے سے اٹھتا تجھے نظر آتا، جب دوسرے سجدے میں جاتا پھر تجھے نظر نہیں آتا۔ ایسے میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے آقا کے 99 نام ہیں، 2 نام بڑے مشہور ہیں، ایک نام ہے احمد، دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کا نام احمد اس لیے ہے کہ میرے آقا سے بڑھ کر کسی نبی اور رسول نے اپنے رب کی عبادت نہیں کی، حمد نہیں کی۔ آپ سوچیں گے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، کسی کو 900 سال عطا کی، کسی کو 400 سال عطا کی۔ ظاہری طور پر میرے آقا کی حیات مبارکہ 63 سال ہے، لیکن رب کریم کے محبوب نے کہا لوگوں جتنی میں نے اپنے رب کی عبادت کیا ہے کسی نبی اور رسول نے نہیں۔ وہ عبادت ظاہری حیات کی نہیں تھی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نور ہی، اپنے نور سے، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس لیے کسی عاشق نے یوں ترجمہ فرمایا ہے کہ نہ آدم تھا، نہ فرشتے تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، نہ آدم تھا، نہ فرشتے تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری کائنات سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ ساری کائنات بعد میں بنی ہے، لیکن اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے محمد کے نور کو پیدا کیا۔ ایک حدیث پاک۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کا صحابی تھا، حضور کا غلام تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، بلکہ حضور نے خود فرمایا۔ حضرت جابر نے جب پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ساری کائنات سے پہلے، یعنی آدم سے بھی پہلے، دنیا سے بھی پہلے، آسمان زمین سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میں محمد کے نور کو پیدا کیا ہے۔ یا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔
یعنی آدم کی تخلیق بعد میں ہوتی ہے، میرے نبی کا نور کی تخلیق پہلے ہوتی ہے۔ حضرت شیس کو بعد میں پیدا کیا، میرے نبی کا نور پہلے تھا۔ حضرت نوح کو بعد میں پیدا کیا، میرے نبی کا نور پہلے تھا۔ کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حدیث پاک میں ہے، جب سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے جسم مقدس کو مٹی اور پانی کے گارے سے پیدا بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے جسم کے اندر روح ڈالی۔ جب بندہ، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں لیٹے ہوئے تھے، جب بندہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے سر کو اٹھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی، فراق راسا فنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنت میں جب سر کو اٹھایا سب سے پہلے محمد کے نور کی زیارت کی۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شہادت ہے کہ جب اللہ نے میری تخلیق فرمائی ہے، ساری کائنات کو بعد میں دیکھا ہے، محمد کے نور کو پہلے دیکھا۔ کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا جنت کے درخت کے پتے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، دوسری طرف محمد اور رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جنت کے دروازے پہ جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ حور و غلمان کے آنکھوں میں ایک طرف اللہ کا نام تھا، دوسری طرف رسول اللہ کا نام تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، میرے رب نے فرمایا آدم یہ لفظ تو کیوں کہاں سے سیکھے تھے؟ حتیٰ کہ قرآن میں یہ ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ہم نے آدم کے قلب کے اوپر لفظوں کا القاء فرما دیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا آدم تو نے توبہ کر لی ہے تو اس طریقے سے توبہ کر۔ 360 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے دنیا کے اندر روتے رہے، لیکن جب مقام عرفات پہ پہنچے، جبل رحمت پہ پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، لفظ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے میری بخشش دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آدم تو نے یہ لفظ کہاں سیکھے تھے؟ حضرت آدم نے جواب میں عرض کیا یا اللہ جب تو نے میری تخلیق فرمائی تھی سب سے پہلے تیرے نام کے ساتھ تیرے نبی کا نام دیکھا تھا، اس لیے میں نے دل میں خیال کیا ساری کائنات سے اگر اللہ کو کوئی شخص محبوب ہے تو وہ محمد اور رسول اللہ۔ تو حضرت جابر کو نبی پاک نے فرمایا جابر ساری کائنات سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ کس وقت پیدا کیا ہے؟ کون سا زمانہ تھا؟ تو اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں وضاحت فرما دی، فرمایا لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا سماء ولا ارض۔ فرمایا نہ وقت تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ انسان تھے، نہ جن تھے، ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہے، نبی کے نور کو تیرے نبی کے نور کو پہلے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا جاءکم، آئے تمہارے پاس، آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو۔ کہاں سے آیا؟ قرآن وضاحت کرتا ہے، فرمایا من اللہ، میں اللہ کی طرف سے آیا۔ یا اللہ کیا بنا کے بھیجا؟ تو قرآن اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہے، کیونکہ رب کو تو پتہ تھا کہ 1400 سال کے بعد کچھ لوگ کہیں گے نبی بشر بن کے آیا، کچھ لوگ کہیں گے کہ نبی نور بن کے آیا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہم نے اپنے نبی کو نور بنا کے بھیجا ہے اور کتاب روشن عطا کر کے بھیجا۔
اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن پاک ہے، تو اللہ نے واضح کر دیا نور نبی کو بنا کے بھیجا ہے اور روشن کتاب بھی عطا کر کے بھیجی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی جلالین شریف کے اندر لکھتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی وہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ میرے نبی کا جاگتے ہوئے دیدار ہوئی۔ نبی پاک کی حدیث ہے جس نے مجھے عالم خواب میں دیکھا ہے مرنے سے پہلے 1 مرتبہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی وہ ہے جن کو 72 مرتبہ میرے نبی کا جاگتے ہوئے دیدار نصیب ہوا۔ وہ تفسیر جلالین میں اس آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ کے ماتا فرماتے ہوا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں غلط فہمی میں نہ رہنا، اس نور سے مراد کوئی اور نور مراد نہیں ہے، میرے محمد کا نور مراد ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی، آپ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ اماں حلیمہ کہتی ہے جب میں نبی کو گھر لے آئی مجھے چراغ اور دیے جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر چراغ اور دیے جلاتی تو نبی پاک کے چہرے کے نور کی لائٹیں چراغ اور دیے کے اوپر غالب آ جاتی۔ عربی کی تفسیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ اماں حلیمہ کہتی ہے ما کننا نحتاجا الی السراج من یوم اخذنا لأن نور وجہی وکان من السراج۔ لوگوں جب میں حضور کو گھر لے آئی مجھے چراغ اور دیے جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ تفسیر مکمل یہ ہے کہ حضرت حلیمہ جب نبی پاک کو اپنے گھر لے آئی طائف کے اندر، فرماتی ہیں میں چراغ دیا نہیں جلاتی تھی، میرے نبی کے چہرے کی لائٹیں چراغ اور دیے کے اوپر غالب آ جاتے۔ تو طائف کی دائیاں کٹھی ہو کے آتی ہیں ہم حلیمہ کے پاس، کہتے ہیں حلیمہ وہ وقت بھول گئی ہے، صبح کا ہوتا تھا رات کا نہیں ہوتا تھا، رات کا ہوتا تھا صبح کا نہیں ہوتا تھا، آج تیرے گھر ساری رات دیا جلتا ہے۔ حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں لوگ دائیوں سے کہ تم یہ نہ سوچو ساری رات میرے گھر میں دیا جلتا ہے، بلکہ مدنی سرکار کے نور کی لائٹیں ہوتی ہیں، میں دیا نہیں جلاتی، میں چراغ نہیں جلاتی۔ اب عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کہنے لگی ہم نے روشن دان سے لائٹیں نکلتے ہوئے دیکھی، شعائیں نکلتے ہوئے دیکھی ہیں۔ طائف کی دائیاں جمع ہو کر رات کے ٹائم اماں حلیمہ کے گھر میں آتی ہیں، چھاپا لگاتی ہیں کہ حلیمہ چراغ بھی جلاتی ہے، معاذاللہ جھوٹ بھی بولتی۔ جب اماں حلیمہ کا دروازہ کھولتی ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ مدنی سرکار کے رخ انور